آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بیک ڈور تو اس لیے ہوں گے نا کیونکہ خان نے تو بولی میں تو جیل میں آرام سے بیٹھا ہوں، جو کرنا ہے کر لو میرا. آئی ایم ناٹ لیونگ پاکستان، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بنی گالا. میرے سارے ورکرز جیلوں میں کیوں جاؤں زمان پاک، میں کیوں سب جیل پشاور جاؤں، نتھنگ ہیپننگ. سو جو بندہ آپ سے معافی نہیں مانگ رہا، جو بندہ آپ سے مولت نہیں مانگ رہا، جو آپ سے چیریٹی نہیں مانگتا، جو آپ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، تو پھر تو سیکرٹ نیگوسیشنز ہوں گی نا. ایگو کے مسئلے ہیں، ناٹ کے مسئلے ہیں. ہوتے رہے چھوٹے، میرا کیا چلا جاتا ہے. خان باس ہے، خان لیڈر ہے، وہ جس سے بات کرے، جو بھی بات کرے. اچھا ایک آخری سوال اور کوئک مجھے اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس بار جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے کی جو ہم نے دیکھی اس کے اندر منصوبہ ساز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس بار وہ لفظ استعمال اس طرح نہیں کیا گیا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پولیٹیکل حوالے سے انہوں نے ڈسکس کی ہیں، لیکن کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ آئی ایم ناٹ سو شیور. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو ایک آئین پہ قسم کھائی ہے خواجہ پاکستان، جس دن کاکول سے وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، ان کی قسم ہوتی کہ میں پاکستان کی سیاست میں دخل نہیں دوں گا یا دوں گی. اسی طرح اگر سیاستدان اپنے کام سے کام رکھے، اگر جج اپنے کام سے کام رکھے، بیوروکریٹ اپنے کام سے کام رکھے، مولوی اپنے کام سے، استاذ اپنے کام سے، ڈاکٹر سے، پاکستان ایک جنت بن جائے گا، جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو علامہ اقبال کا، فاطمہ جناح کا خواب تھا. تو ان کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی نہیں، ٹو بی آنیسٹ. ہمارے گاؤں میں تو انٹرنیٹ آتا ہی نہیں ہے، لیکن اتنا اسلام آباد میں بھی نہیں آتا. اچھا ماشاء اللہ، اتنا میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جتنا ہر انسان اپنے آپ کو سمجھ لے، اپنا کام سمجھ لے، پاکستان کی اس میں بہتری ہے. آئی ایس پی آر ہو، پی ٹی آئی ہو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اٹ ہارڈلی میٹرز. پاکستان میٹرز. سال قیامت میں گزارے ہیں اور اس وطن کی خاطر آگے بھی گزارنے کو تیار ہے. ہمیں دل تو یا خواہش تو نہیں ہے کہ پاکستان پہ مزید تکلیف گزرے، لیکن پاکستان کو جو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ختم نہیں ہوگی، جتنی بھی ہم تکلیفیں برداشت کریں. جو انصاف نظر نہیں آتا. اگر میں نے خواجہ آصف اور محسن نقوی کے نکالے ہوئے پرچوں پر وارنٹوں سے ڈرنا ہے تو پھر میں اپنی مسلمانی چھوڑ دوں تو بہتر نہیں؟ رب پہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم محنت کریں گے. ہم پرامن تھے، پرعزم تھے، آگے بھی رہیں گے. خان صاحب کو نکالیں گے انشاءاللہ، اپنے وطن کو ٹھیک کریں گے، امن لائیں گے، نہ جنگ کرنے دیں گے اور نہ کروانے دیں گے. اچھا یہ جو جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد تحریک آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک اتحادی گورنمنٹ اور باقی جماعتوں کے ساتھ یہ ان کا رشتہ برقرار رہے گا 2025 میں طلاق ہو جائے گی؟ انگریزی میں ایک ضرب المثل ہے کہ there is no honor among thieves. تو چوروں میں کیا ایمانداری ہوگی اور کیا غداری اور کیا، دیکھ لیں گے آپ. یہ موریثی لوگ ہیں، ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا، اپنے چور خاندانوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں، لیٹس سی واٹ تو ہیپنس. جو بلاول بھٹو کی آج کل جو خدشات ہیں حکومت کے بارے میں وہ سیریس ہیں یا ایک آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ایک شکوے ہیں محبوب سے؟ بہت غلط لوگ ہیں، بہت غلط لوگ ہیں. یہ معذوروں کو مرواتے ہیں، یہ معصوموں کو مرواتے ہیں. ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ان کی خدشوں کا کوئی کیا کرے گا. جو لوگ ذل شاہ کو، بے بی عمار کو بی چوک میں بے گناہ پہ گولیاں چلوا سکتے ہیں، I'm sorry they don't matter. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف نے اپنی تحریکیں چلائیں، پروٹیسٹ کیے، مارچ کیے، جلسے کیے، سب میں فیس برابر کا کیا، لیڈرشپ نے بھی اور کارکنان نے بھی سختیاں. یہ وقت ایک ایسا تھا کہ جس میں جو کارکن تھے وہ لیڈرشپ سے نالاں ہو گئے تھے کہ لیڈرشپ کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہیں، یا تحریک انصاف اپنی پاور کو صحیح طرح منوا نہیں سکی یا اپنے عمران خان کو باہر نہیں نکال سکی. تو اب جو وقت شروع ہو رہا ہے اس کے بعد ایک ظاہر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان رہائی کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں لیڈر ایک ہے، وہ عمران خان ہے، سمپل از دیٹ. نہ آگے نہ پیچھے، نہ لیفٹ نہ رائٹ. کارکن سارے اس کے ہیں، نہ میرے ہیں نہ میرا حلقہ ہے. حلقہ پاکستان کا ہے، کارکن عمران خان کا ہے. عمران خان کا احسان ہے ہمیں سیٹیں دیں، عوام کا احسان ہے ہمیں ووٹ دیا. سمپل از دیٹ. مجھے نون کا ووٹ بھی پڑا ہے، پیپل کا بھی پڑا ہے، مجھے اے این پی کا بھی پڑا ہے، جے یو آئی ایف کا. میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا ملک ہے، میرے لوگ ہیں. رہی بات باقیوں کی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جو پوزیشن ہولڈرز ہے پی ٹی آئی میں کہ لوگ ان سے کیوں ناراض ہے، کیسے ناراض ہے، بچے میرا بہت نیرو فوکس ہے. میرا حلقہ، میرے حلقے میں ابھی بھی اب پتہ نہیں بارڈر پار، بارڈر اندر، بارڈر باہر موٹرز آ رہے ہیں، موٹر شیلز آ رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں. میرے صوبے میں آگ لگا دی ہے جب یہ لوگ آئے ہیں. بدبخت 3 سال ہو گئے جی. اہل تشیع اہل سنت کی لڑائی ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں یا دنیا میں اہل تشیع صرف کے پی میں ہوتے ہیں اور صرف پڑا چنار میں اور کرم میں ہوتے ہیں. حلال کیا جا رہا ہے ان کو، ذبح کیا جا رہا ہے ان کو. میرا تو ہر صبح اٹھتا ہے، میں اٹھتی ہوں، میرا دل پھٹتا ہے کہ اللہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہار پھر بھی نہیں، ہم نہیں مان رہے اور نہ وہ مان رہے ہیں. پاکستان کو ہم نے پانی میں نہیں بہنے دینا. یہ قائد اعظم نے خواب اس لیے نہیں دیکھا تھا. تو یہ میں آپ کو صرف آپ کے خواب واپس یاد دلا رہی ہوں.
زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا, آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں, بٹ اس ملک نے رہنا ہے اچھا اور ملک چلے گا ہماری زور سے انشاءاللہ. اچھا آخری اگر ہم پوچھیں تو ابھی اسی سال کے شروع میں جنوری میں 18 یا 20 کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں, بڑا چرچا ہے پاکستان میں. رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹس کیے اس کے بعد ایک ویو ہے کہ جی امریکہ کی ایک آواز ہے عمران خان کی فریڈم کے لیے, تو کیا کوئی مدد بھی ہے جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ اب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں جیو نیوز والے اسینشلی ماؤتھ پیس ہیں, پیٹ نہیں ہوتا پیٹ, ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے نہیں. انہوں نے کتنی گندی ٹویٹ کی ایک امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ کی کابینہ کے بارے میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ ہمارا مائی باپ ہے, نہ ہم مانتے. میں تو 2 سال سے بائیڈن کا بینڈ بجا رہی ہوں اور آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. مجھے پتا ہے جو ہوا, جس نے جو کیا. میں تو قرآن پہ قسم کھا کے نام بھی بتاؤں گی کہ کس نے کیا کیا تھا, لیکن اب تک چپ ہوں. رہ گئی بات ان کی, جیو نیوز ان چوروں پہ اور غداروں کے کہنے پہ وہ گندی ٹویٹ کی, ان کو لگ پتا گیا اور پھر وہ بات اونچی ہوتی گئی. تو دیکھیں جو لوگ کیچڑ میں کھیلتے ہیں, ایک جانور ہے واحد جو کیچڑ میں کھیلتا ہے, مجھے وہ شوق نہیں ہے. یہ جانے رچرڈ گرینل جانے, میرا لیڈر عمران خان ہے, میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بس ختم. میری ایک کتاب ہے قرآن. سو یہ لوگ اپنے لیے بھگوان اور آقا ڈھونڈتے لیتے. کیا کہا تھا خواجہ آصف نے, ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر بھگتو. اپنے بھگوان بدلتے رہتے ہیں, ان کا تو بابا گیا نا بائیڈن. اب دیکھتے کیا ہوتا رہا. میں ادھر جا ہی نہیں رہی, میں اپنا کام کر رہی ہوں, اپنا خان اپنا حلقہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے سنا ہے شاندانہ گلزار کو, اور نئے سال کے آغاز کے حوالے سے ہم نے انٹرویو کیا ہے. اب یہ نیا سال عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, حکومت کے لیے کیسا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا.